عزیز طلباء و طالبات، قرآن حکیم کے فقہی اصولوں میں سے ایک اصول نسخ کا ہے۔ نسخ عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت میں نسخ کا مطلب ہے کسی چیز کو زائل کر دینا، ختم کر دینا، منسوخ کر دینا۔ اور اصطلاح شریعت کے اندر نسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شرعی حکم کو دوسرے حکم سے ختم کر دینا۔ یعنی پہلے ایک حکم آیا، اس پر عمل تھا، پھر اس کے بعد دوسرا حکم آیا اور اس دوسرے حکم نے اس پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا، ایبروگیٹ کر دیا، اور وہ پہلے والے حکم پر اب عمل کرنے کی اجازت نہیں رہی، اور جو نیا والا حکم آیا اس پر اب عمل کرنا پڑے گا۔ تو جو حکم پچھلا تھا اس کو منسوخ کہا جائے گا، اور جو نیا والا حکم ہے اس کو ناسخ کہا جائے گا۔ اب اسی اصول پر عمل کیا جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم یہ دیکھیں کہ نسخ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، تو ظاہری بات ہے حالات و ضروریات کے مطابق احکام میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں انسانوں کے لیے چونکہ آسانی ہے، تو ایک وقت میں انسانوں کے لیے ایک چیز پر عمل کرنے میں آسانی تھی تو وہ حکم دے دیا گیا، پھر جب ان کی طبیعت بن گئی اب ایک نیا حکم دے دیا گیا، چونکہ اب وہ حکم ان کے لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اب وہ والا حکم جو ہے اس پر عمل ان کے لیے ہو اور وہ اس حکم پر عمل کریں، اور پہلے والے حکم پر عمل کرنے میں ان کے لیے حکمت نہیں رہی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ نسخ کے اندر بھی عموماً تدریج ہی کا جو عنصر ہے وہ ملحوظ ہوتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، جو تدریج ہی کا اصول ہے اسی کو نسخ کے اصول میں بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امت پر آسانی اور رحمت، یہی اصل میں نسخ کی حکمت ہے اور نسخ کا مقصد ہے۔ قرآن کریم میں نسخ کا ذکر ہے، چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 میں ارشاد ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا۔ جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو نأتی بخیر منہا، ہم اس سے اچھی آیت یعنی اس سے اچھا حکم لوگوں کے لیے لے آتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھنا چاہیں تو جیسا کہ تدریج والے موڈیول میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ شراب کی جو حرمت ہے اس میں بھی تدریج ملحوظ رکھی گئی ہے کہ پہلے شراب بالکل جب تک کوئی حکم نہیں آیا تھا شراب کی اجازت تھی، پھر اس کے بعد شراب کے نقصانات بتائے گئے، پھر نماز کی حالت میں چونکہ نشہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ حکم آ گیا، تو گویا خاص نماز کی حالت میں نماز سے پہلے نشہ اتارنا ضروری ہو گیا۔ تو گویا جو پہلے اجازت تھی نماز کے وقت میں بھی کہ اگر شراب کوئی شخص پی لیتا تھا تو اس پر کوئی حکم نہیں تھا، تو اب اس حکم نے آ کے اس خاص وقت میں اس کے لیے اس شراب کو حرام قرار دے دیا، اور اس کے بعد پھر مستقل طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا کہ اب تم کسی وقت میں بھی شراب نہیں پی سکتے۔ اسی طرح جہاد ہے، ابتداء کے اندر صبر کا حکم تھا اور بعد میں پھر دفاعی جہاد کی اجازت ہو گئی، اور بعد میں پھر فرضیت قتال ہو گئی۔ جب فرضیت قتال ہو گئی تو اب گویا مسلمانوں کے اوپر خاص حالات کے اندر جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی، بلکہ اس سے بعض ایسے احوال ہوں گے جن میں یہ جہاد کا حکم فرض عین ہوگا، بعض ایسے احوال ہوں گے جن میں فرض کفایہ ہوگا۔ پھر عزیز طلباء و طالبات، اس کی ایک اور بہت بڑی مثال ہمیں وہ قبلہ کی تبدیلی کی ملتی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسلمان شروع میں بیت المقدس کی طرف، جو ہمارا قبلہ اول جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اسی لیے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم نے اس کو منسوخ کر دیا اور اب یہ حکم دیا گیا کہ تمہارا جو چہرہ ہے وہ نماز کے اندر بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے۔ تو گویا دیکھیے یہاں بھی نسخ ہوا کہ پہلے حکم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھا، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ اب تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ نسخ کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ دین میں سہولت رہے اور احکام میں تدریج رہے، انسانی نفسیات کا اس میں خیال رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا
کہ انسان بعض چیزوں کا خوگر ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، پھر جب اس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر عزیز طلباء و طالبات یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے بات کہ انسان جب پورے دین پر عمل کرتا ہے تو اس میں دین میں عبادات بھی ہیں، پھر عبادت کے ذریعے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے، پھر اس تعلق کے نتیجے میں دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جب ایک انسانوں کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے دین کے مختلف احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ اب وہ چیز جو ان کے لیے پہلے چھوڑنا مشکل تھا، ایمان کی اس قوت کے بعد اب ان کے لیے اس چیز کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو گویا نسخ کے اندر بنیادی طور پہ انسانوں کے لیے حکمت کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، پھر نئے حالات ہیں، نئی ضروریات ہیں، اور ان کے مطابق بھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس اصول کو نئے حالات و ضروریات کے مطابق بھی دیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے جو خانہ کعبہ ہے وہ قبلہ بن جائے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، مسلمانوں کا ایک جذباتی تعلق ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، تو پہلے یہ حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو تاکہ جو باقی تمہارے ساتھ اہل کتاب ہیں وہ ان کے ساتھ کچھ دلجوئی ہو جائے، اور اس کے بعد جب مسلمانوں کے جو جذبات تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خواہش اور محبت تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی خواہش اور محبت کے مطابق اور مسلمانوں کے جو جذبات تھے اس کے مطابق یہ حکم دے دیا کہ اب تم فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس موڈیول میں ہم نے یہ سیکھا کہ نسخ کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو زائل کر دینا۔ اصطلاح میں ایک حکم آتا ہے، اس کی وجہ سے پچھلا حکم ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو نسخ کہا جاتا ہے۔ جو چیز ختم ہو گئی، جس حکم پر عمل کرنا ختم ہو گیا، اس کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ جو نئے والا حکم آ گیا اس کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ اب پھر اسی پر عمل ہوتا رہے گا اور یہی اصل حکم رہے گا۔ اب قرآن کریم میں ہم نے پڑھ لیا کہ سورۃ البقرہ کے اندر صاف طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اور اس آیت کا مفہوم اور اس آیت سے نکلنے والا درس یہ ہے کہ جب نئی آیت آ جاتی ہے اور اس میں نیا حکم آ جاتا ہے تو وہ پہلے حکم سے یقیناً بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ یہی بعد والا حکم ہی پہلے کیوں نہیں دے دیا گیا؟ تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس میں دو تین چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک وقت میں ایک چیز انسانوں کے لیے بہتر تھی، دوسرے وقت میں دوسری چیز ان کے لیے بہتر تھی اور وہ حکم دے دیا گیا۔ پھر پہلے ان کے ایمان کے مطابق ایک حکم تھا، پھر بعد میں ان کے ایمان کے مطابق دوسرا حکم آ گیا۔ اور یہ بھی کہ پہلے ان کے لیے اس حکم میں بہتری تھی، پھر بعد میں جب ان کی خواہش اور محبت کسی حکم کے لیے ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ حکم دے دیا۔ اور ہمیں اس کی مختلف مثالیں ملتی ہیں، اور جو اس کی واضح مثال ہے وہ قبلہ کی تبدیلی ہے کہ پہلے حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو، اور بعد میں یہ حکم ہو گیا کہ اب تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو گویا خلاصہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن حکیم کے فقہی اصولوں میں سے ایک اصول نسخ ہے، اور مختلف اس کی جو مثالیں ہیں وہ ہمیں شریعت مطہرہ میں ملتی ہیں۔